امریکی ثالثی میں پاک بھارت جنگ بندی خوبصورت شراکت داری کا نتیجہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا مصالحت جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کی ثالثی میں کی گئی۔ میں آج آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستانی ایک خوددار اور غیرت مند قوم ہے۔ شاہینوں نے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ مکار دشمن کو بدترین شکست، وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ ملک کی سلامتی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، کوئی ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے تو ہم سیسا پھیلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ شہباز شریف کا خطاب، کہا بھارت نے پاکستان پر بلا جواز جنگ مسلط کی، جارحیت پر فیصلہ کیا، دشمن کو اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جو وہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ مسلح افواج نے عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا، دشمن کے فوجی اڈے، اسلحے کے انبار اور ایئر بیسز سب کھنڈرات بنا دیے۔ بھارتی تنصیبات 1-1.5 گھنٹے میں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ بھارت کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور فیل ہو گئے۔ بے مثال تاریخی کامیابی پر عسکری قیادت کو سلام۔ جنگ بندی کی کوششوں پر امریکہ، سعودی عرب، چین اور ترکی سمیت دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ پاکستان کی تاریخی فتح، بھارت کو عبرتناک شکست، سیز فائر پر مجبور، طاقت کے نشے میں بدمست دشمن نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پاکستان اور بھارت فوری اور مکمل جنگ بندی پر تیار ہو گئے۔ پاکستان کی تصدیق، امریکی صدر ٹرمپ کا خیر مقدم، کہا دونوں ملکوں نے دانش مندی سے کام لیا، فیصلے پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا شام 4:30 بجے سے دونوں ملک جنگ بندی پر متفق ہوئے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے کوشش کی، 48 گھنٹے میں حساب برابر کر دیا۔ ہم نے نہ صرف دفاع کیا، جو رسپانس دینا چاہیے تھا وہ دیا۔ پاکستان نے خود مختاری اور سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ بھارتی حکومت نے بھی سیز فائر کی تصدیق کر دی۔ دونوں ملکوں کا رابطے پر اتفاق، ڈی جی ایم اوز کے درمیان 12 مئی کو صبح 11:30 بجے بات چیت ہوگی۔ افواج پاکستان کی بہادری نے فتح سے امکنار کیا، ہم نے بھارت کی نام نہاد فوجی قوت کو سخت ٹھیس پہنچائی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ازلی دشمن کو بدترین شکست پر قوم کو مبارکباد۔ آصف علی زرداری نے کہا پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا، مشکل وقت میں ساتھ دینے پر دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ پوری طاقت کے ساتھ بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، دشمن کو جو خوش فہمی تھی اب دور ہو گئی ہوگی۔ دنیا کہہ رہی ہے انڈیا کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ناکام ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا بھارت سے سنتاس معاہدے اور دہشت گردی پر بات ہوگی، کشمیر کا مسئلہ بھی زیر غور آئے گا۔ سیز فائر بڑی کامیابی، بھارت جنگ بندی پر مجبور ہوا، ہم نے دنیا کو دکھا دیا ہر قسم کا جواب دینا جانتے ہیں۔ پاک فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بلاول بھٹو کا پاکستان کے عوام، افواج اور ایئر فورس کو خراج تحسین۔ سماج سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان ہمیشہ بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کا کہہ رہا ہے، بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ مودی نے خود کو دنیا بھر میں بے نقاب کر دیا۔ پاکستان کے میزائل حملوں کے بعد بھارت پیچھے ہٹنے اور جنگ بندی پر مجبور ہوا، نہ رکنے والے میزائلوں کی بوچھاڑ، انڈین آرمی کے ہوش اڑا دیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب اور ترکی سے رابطہ کیا، سفارتی کوششوں سے بھارت کی جان بخشی ہوئی۔ امریکی صحافی نک رابرٹسن جنگ بندی کی تفصیلات منظر عام پر لے آئے۔ بی بی سی کے نمائندے نے بھی پاکستان کی بھارت پر برتری کی تصدیق کر دی۔ برطانوی صحافی ایمبرسن اتھرجان نے کہا کہ بھارت کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص، پاکستان نے بھارت کو دن میں تارے دکھا دیے، فتح 1 میزائل قہر بن کر ٹوٹ پڑے، دشمن کا غرور پاش پاش، پاک فوج نے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، دفاعی نظام نیست و نابود، خوفناک حملوں میں بھارت کے متعدد بیسز، ایئر فیلڈ اور اسلحہ ڈپو تباہ، JF-17 تھنڈر طیاروں سے ہائپر سونک میزائلوں کی بوچھاڑ، ادھم پور میں $1.5 ارب کا جدید S-400 دفاعی نظام ملیامید،
ایئر بیس جل کر راکھ، افراتفری کا عالم، ملٹری سیٹلائٹ سسٹم جام، سپلائی ڈپو اڑی کو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ آدم پور، بھٹنڈا، پٹھان کوٹ، سرسا، ہلواڑہ، برنالہ اور سورت گڑھ کے ایئر فیلڈز میں ہر طرف شعلے ہی شعلے۔ بیاس میں برہموس میزائل کا ڈپو اور سٹوریج سائٹ کا نام و نشان مٹ گیا۔ چندی گڑھ میں اسلحہ سینٹر اور اخنور کا ایویشن بیس بھی ذلت کی کہانی بن کر رہ گیا۔ فتح میزائل کی لانچ پاکستان کے شہید بچوں کے نام۔ پاکستان سے ہندوستان تک فضاؤں میں پاک فضائیہ کا راج، شاہینوں کو قوم کا سلام، بھارت کے خلاف جنگ میں فتح کی مضبوط بنیاد فراہم کر کے انجام تک پہنچایا۔ پوری دنیا میں پاکستانی پائلٹس کی دھاک، 6 اور 7 مئی کی رات رافیل طیارے گرا کر انڈیا کا غرور خاک میں ملا دیا۔ راجوڑی میں افواج پاکستان کا دشمن کو دندان شکن جواب، کشمیریوں کے لیے دہشت کی علامت، راج کمار تھاپا مارا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اعلیٰ عہدے کی آڑ میں راج کمار کا دہشت گردوں کے ساتھ ملاپ تھا، زیادہ تر اعلیٰ فوجی بریفنگز میں شریک ہوتا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے نوشہرہ پر بھی وار، بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز تباہ، دیگر مقامات پر بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشنز ملیامیٹ۔ ربط نوالی پوسٹ، ڈنا پوسٹ، خواجہ بھی کمپلیکس میں تباہی اور بربادی، فوٹیج منظر عام پر، سرحدوں پر جوانوں کے حوصلے آسمان پر، اللہ اکبر کے نعروں کی گونج۔ بھارت کی تباہی پوری دنیا کو دکھائی، انڈین میڈیا کا پٹھان کوٹ، پونچھ اور جموں ایئر بیس پر پاکستانی حملوں کا اعتراف، بھارت کے ہر شہر پر شاہینوں کی نظر، نئی دلی کی فضاؤں پر پاکستانی ڈرونز کا راج، بھارتی دارالحکومت سمیت مختلف شہروں میں پروازیں، مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ پر سائبر حملہ، بجلی مکمل طور پر بند، 70% گرڈ ناکارہ، کمرشل اور ڈومیسٹک میٹرز کا ریکارڈ ضائع، ڈیٹا لیک سائٹس میں انڈین ایئر فورس، مہاراشٹر الیکشن کمیشن اور دیگر شامل، 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے ہیک، بیشتر ویب سائٹس پاکستان کے کنٹرول میں۔ پاکستان کے منہ توڑ جواب پر بھارت کی بس ہو گئی، بھڑکے مارنے والی بھارتی فوج کے ہوش ٹھکانے، جنگ کا راگ الاپنے والے امن کی بھاشا بولنے لگے۔ پسپائی اور پاکستان کے ہاتھوں بڑی تباہی کا اعتراف، ترجمان بھارتی فوج کے مطابق پاکستان نے ہائی سپیڈ میزائلوں سے ایئر بیسز پر حملہ کیا جس سے شدید نقصان پہنچا۔ پٹھان کوٹ، ادھم پور، بھوج، آدم پور ایئر بیس میں تنصیبات تباہ ہوئیں۔ بریفنگ کے لیے آنے والے بھارتی حکام کی اپنے میڈیا نمائندوں سے منہ چھپانے کی کوششیں۔ جنونی مودی سرکار نے اپنی معیشت کا بھٹا بٹھا دیا، ایک ہفتے میں بھارتی سرمایہ کار $108 ارب سے محروم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیاسی قیادت سے بھی رابطہ، بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر اور مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون، عبدالعلیم خان، خالد مقبول صدیقی، حافظ نعیم، خالد مکسی اور چودھری سالک سے بھی رابطہ، کہا بھارتی حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، بہادر افواج نے بھارتی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا، سیاسی رہنماؤں نے وزیر اعظم کو تعاون اور یکجہتی کا یقین دلایا، شہباز شریف کا سیاسی قیادت سے اظہار تشکر۔ پاکستان کے تباہ کن حملے کے بعد امریکہ متحرک، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو امریکی سیکرٹری خارجہ کا ٹیلی فون، خطے کی بدلتی صورتحال پر گفتگو، تعمیری بات چیت شروع کرنے میں مدد کی آفر۔ مارکو روبیو کا کہنا ہے 48 گھنٹوں میں پاک بھارت عہدیداروں سے رابطے کیے، پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر جانبدار مقام پر مذاکرات ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو فون، قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق، سعودی عرب کا جنگ بندی کا خیر مقدم، نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا بھی رابطہ، بھارتی جارحیت اور پاکستان کے مؤثر جواب سے آگاہ کیا، سعودی وزیر خارجہ کا معصوم جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، اسحاق ڈار کی UAE کے نائب وزیر اعظم سے بات چیت، شیخ عبداللہ کا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم، اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، وانگ شی کی پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کی تعریف۔ آپ کو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پاکستان کا سر بلند کیا، نون لیگ کے صدر نواز شریف کی وزیر اعظم، سپہ سالار سمیت فوجی قیادت کو شاباش، کہا پاکستان امن پسند ملک اور امن کو ترجیح دیتا ہے، ہم امن کی خواہش کے ساتھ اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔
पाकिस्तान जीत गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौम का सर फखर से बुलंद किया। दुनिया को समझा दिया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, मुल्क महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और बुज़दिली का दिन की रोशनी में जवाब दिया। तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। वज़ीर आला सिंध का पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान के जवाब ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान मजबूत और महफूज हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 दिन का हिसाब 5 घंटों में चुका दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, कौम मुत्तहिद और किसी भी जारहियत के खिलाफ डटकर खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी का हाफिज नईम का पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, मुल्क के लिए लड़ने और मरने को तैयार हैं। सीज फायर के बावजूद भारतीय फौज की मक्कारी, एलओसी पर बिलाश्ताल फायरिंग, शहरी आबादी भी निशाना, खवातीन और बच्चों समेत मजीद 13 अफराद शहीद, शोहदा की तादाद 28 हो गई, 56 जख्मी। पाक भारत जंगबंदी के बाद पाकिस्तान की फजाई हदूद मुकम्मल तौर पर बहाल। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए दस्तयाब हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह का जश्न, पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद की गूंज। टैंकों पर फूल निछावर, मिठाइयां तकसीम, शहरियों की एक दूसरे को मुबारकबादें। मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो, पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान, हर पाकिस्तानी का ईमान, बुज़दिल दुश्मन को पैगाम। 25 करोड़ अवाम जो है वो पाक अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। मोदी को पैगाम देते हैं कि बाज आ जाओ, अभी भी बाज आओ, अभी भी आपके पास टाइम है। पाक फौज खित्ते में देर पा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी देर पा होगी। जंग बंदी के लिए अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। एक बार फिर पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर आज़ादाना शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को दंदान शिकन जवाब, कश्मीरियों के लिए दहशत की अलामत, राजकुमार थापा मारा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आला ओहदे की आड़ में राजकुमार का दहशत गर्दों के साथ मिलाप था। ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शरीक होता था। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा पर भी वार, भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह। दीगर मकामात पर भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशंस मलियामेट। रब्त नवाली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा भेक कम्प्लेक्स में तबाही और बर्बादी, फुटेज मंजर आम पर। सरहदों पर जवानों के हौसले आसमान पर, अल्लाह अकबर के नारों की गूंज। पाकिस्तान की अजीम फतेह, समा पाक फौज के शाना बशाना नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन में लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाही, मुस्तनद खबरें और जानदार तबसरे। भारत ने पाकिस्तान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया, बदले में खमियाजा भुगता। तजियाकारों ने दुश्मन को आईना दिखा दिया। भारतीय चैनल्स की तरह चीखों पुकार करने की बजाय दुनिया को हकाइक से आगाह किया। मेला लगाओ, मैदान सजाओ, पीएसएल की जल्द बहाली का इम्कान। पीसीबी ने तैयारी पकड़ ली। गैर मुल्की खिलाड़ी जहां हैं वहीं रुक जाएं, वापस लाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के सीईओ सलमान नसीर की फ्रेंचाइजीज से गुफ्तगू। जंगी सूरत हाल के बाद इवेंट को मुलतवी कर दिया गया था। और तपती धूप में ठंडी छांव का एहसास, बेलौस मोहब्बत से सरशार माँ तेरी अजमत को सलाम। खूबसूरत रिश्ते को खराज तहसीन पेश करने का दिन मदर्स डे आज मनाया जाएगा।